السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کی یہ ویڈیو ہماری غزل سے متعلق ہے۔ غزل کسے کہتے ہیں، مطلع مقطع کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری حاصل ہوگی۔ غزل کے لغوی معنی ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کا لفظی معنی ہے عورتوں سے بات چیت کرنا۔ اصطلاح شاعری میں، یعنی شاعری کی اصطلاح میں، شاعر کی زبان میں غزل اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں عشق و محبت اور ہجر و وصال وغیرہ جیسے مضامین بیان کیے جائیں۔ لیکن اب غزل کا میدان بہت وسیع ہو چکا ہے، یعنی بہت پھیل چکا ہے۔ اس میں آپ سائنس، علم و حکمت، اخلاق و تصوف، ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ گویا اس میں مضمون کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اس کی شناخت اپنی مخصوص حیثیت سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہوئی آپ کی غزل کی تعریف۔ اب بات ہے کہ غزل کا پہلا شعر جو کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اسے ہم کیا ہے، مطلع کہتے ہیں۔ اگر جس شعر میں ردیف اور قافیہ نہیں ہو تو اس کو ہم مطلع نہیں کر سکتے ہیں۔ ردیف اور قافیہ پہ ایک مستقل ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کی تعریف یاد کیجیے۔ اگر آپ کو ردیف اور قافیہ، مطلع مقطع اور حسن مطلع وغیرہ کی جانکاری ہوگی تو آپ جو ہے نا اچھے طریقے سے غزل کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ پرکھ سکتے ہیں کہ غزل کا یہ شعر مطلع ہے یا مقطع ہے یا کیا ہے۔ غزل کا پہلا شعر جو کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے، تخلص کہتے ہیں وہ قلمی نام جو شاعر اپنے اشعار کے آخر میں اپنا شارٹ نام استعمال کرتا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں، اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کا دوسرا مصرع بھی اگر ہم قافیہ ہو یا ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ حسن مطلع کا مطلب یہ ہے کہ غزل کا سب سے اچھا شعر ہے یہ۔ جیسے دیکھیے اس میں، اے کاش کلیم آتا ایک گیت سنا جاتا، اے کاش کلیم آتا ایک گیت سنا جاتا، جی اپنا بہل جاتا کم بخت کا کیا جاتا۔ یہ فن اسے آتا ہے یہ فن ہی دکھا جاتا، کچھ دیر ترنم سے رو دھو کے چلا آ جاتا۔ دیکھ رہے جاتا 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 جاتا، یہ بار بار آ رہا ہے، یہ ایک جیسے وزن ہے، یہ پہلے شعر میں بھی آیا ہے اور دوسرے شعر میں بھی آیا ہے۔ تو یہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہا گیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے شعر میں آ گیا ہے یہ، تو یہ کیا ہو گیا، آپ کا حسن مطلع ہو گیا یہ۔ کچھ دیر ترنم سے رو دھو کے چلا جاتا، جلتی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈک سی پہنچ جاتی، ظالم کی غزل سن کر آنسو اگر آ جاتا، دل ہے نہ زباں باقی کیوں رکھی ہے جان باقی، زخم اتنے لگائے تھے ایک اور لگا جاتا، گزری ہے جو کچھ ہم پر گر تم پہ گزر جاتی، گزری ہے جو کچھ ہم پر گر تم پہ گزر جاتی، تم ہم سے اگر کہتے
ہم سے نہ سنا جاتا۔ ہوتی ہے غزل عاجز جب درد کا افسانہ، ہوتی ہے غزل عاجز جب درد کا افسانہ، کہتے بھی نہیں بنتا چپ بھی نہ رہا جاتا۔ یہاں پر عاجز آیا ہے، کلیم عاجز، کلیم نام عاجز ان کا تخلص ہے، اور یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور یہ مقطع کا شعر ہے۔ یہ غزل کا ہر شعر اپنے معنی کے اعتبار سے جداگانہ ہوتا ہے، یعنی الگ تھلگ ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے معنی کے اعتبار سے جداگانہ ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں ایک نئی بات یا نیا خیال بیان کیا جاتا ہے، لیکن کچھ غزلوں میں تسلسل یا ارتقاء خیال پایا جاتا ہے۔ ایسی غزلوں کو غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ اب ہے نظم۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کے لغوی معنی موتی پیرونا ہے۔ نظم کے لغوی معنی ڈکشنری میں اس کا معنی جو ہے موتی کو لڑی میں پیرو دینا۔ اصطلاح شاعری میں نظم اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو کسی عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے اور اس کا کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے اقبال کی مشہور نظم ابلیس کا مجلس شورا، جنون ہمالہ وغیرہ۔ آگے ہے رباعی۔ رباعی ایک چھوٹی مگر اہم صنف ہے۔ اس میں 4 مصرے یا 2 اشعار ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ تیسرے مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ رباعی میں عام طور سے اخلاقی، فلسفیانہ اور کبھی کبھی عشقیہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ رباعی کی شناخت کا واحد اور آسان ذریعہ اس کی حیات ہی ہے۔ 4 مصروں پر مشتمل اس مختصر سی صنف شاعری کے 4 مصروں میں خیال مربوط و مسلسل ہوتا ہے، اور اس کا آخری یعنی چوتھا شعر برجستہ اور اصل ہوتا ہے۔ مثال جیسے اخلاص ناپاس دوستی زندہ ہے، اخلاص ناپاس دوستی زندہ ہے، زندہ ہے کوئی تو بس خود ہی زندہ ہے، ہوں فکر و نظر موت پہ اپنی نہ ملول، ان کے ماتم کو مظہری زندہ ہے۔ رباعی کے لیے 24 اوزان بنائے گئے ہیں، لیکن عموماً اس کی تختی لا حول ولا قوة الا باللہ کے وزن پر کی جاتی ہے۔ آگے ہے مثنوی۔ عربی لفظ مثنا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دو گیا گیا، لیکن اصطلاح شاعری میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، پوری مثنوی ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ اس میں عموماً کوئی قصہ، واقعہ، اخلاقی یا عشقیہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر مثنوی میں عشقیہ مضامین ہی بیان کیے گئے ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم اور شوق کی مثنوی زہر عشق مشہور ترین مثنویاں ہیں جن کے مضامین عشقیہ ہیں۔ گلزار نسیم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ پورب میں ایک تھا شہنشاہ، سلطان زین الملوک ذی جاہ، لشکر کش و تاجدار تھا وہ، دشمن کش و شہریار تھا وہ، خدا نے دیے تھے 4 فرزند، دانا عاقل ذکی خردمند۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، مثنوی اپنی حیث سے پہچانی جاتی ہے اور اس کا موضوع فلسفہ، اخلاق، تصوف کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے
اس کی ایک اور عمدہ مثال اقبال کی مشہور معروف نظم ساقی نامہ بھی ہے، جو کہ مثنوی کی حیث میں لکھی گئی ہے، جس میں داستان عشق کی جگہ فلسفیانہ مسائل ہیں۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار، گل و نرگس سوسن و نسترن، شہد ازل لالا خونین کفن، جہاں چھپ گیا پردۂ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگ و سنگ میں۔ یہ تھی آپ کو اس ویڈیو میں غزل، مطلع، مقطع، رباعی اور مثنوی کی تعریفات وغیرہ۔